دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میری خان صاحب سے نہ صرف سیاسی وابستگی تھی، دوستی بھی تھی، مگر وہ ایک بات سال 2 سال پہلے ختم ہو گئی، اس کی اپنی اپنی وجوہات تھیں، مگر یہ جو چیزیں ہیں نا اس کو تو بس کنڈیم ہی ہم کر سکتے ہیں، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو اس سے سبق سیکھیں گے اور اس طرح کی چیز پھر کبھی نہیں ہوگی۔ اس طرح کی چیزوں کے اوپر تو 100% پابندی ہونی چاہیے، اس طرح کی حرکتوں پہ پابندی ہونی چاہیے، وائلنس پہ پابندگی ہونی چاہیے، اور یہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ کیفر کردار پہ پہنچیں گے تو یہ چیز پھر کبھی پھر سے نہیں ہوگی۔ دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ یہ جنا ہاؤس کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کر لیا، کون ایسے لوگ ہیں جن کی ایسی سوچ ہے کہ یہ یہاں پہ آ کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ ابھی میں کسی کو اپنے دوست کو کہہ رہا تھا یہ نا کہ آدمی یہ ہو گیا کام، ہم تو یہ ساری زندگی پاکستان میں گزاری ہے، یہ چیز تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں آئی کہ یہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس جو جناح صاحب کا گھر تھا وہاں جا کے اس قسم کی حرکتیں کریں، تو یہ بہت دلی دکھ ہے اور بہت افسوس ہے، اور جن لوگوں نے یہ کرایا ہے اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے اس کو ہم سارے دوست پرزور آواز میں اس کی کنڈیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عقل دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ دے کہ یہ اس قسم کی چیزیں ایک نیشنل ایسٹ کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور امید ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے، جن لوگوں نے یہ پلان کر کے کرایا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ پاکستان کی آئندہ تاریخ کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، کبھی اس طرح کی چیز ہونے کے علاوہ کسی نے سوچی بھی نہیں کرنی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو سزا دی گئی، الٹیمیٹ سزا، بے نظیر صاحبہ کو اڑا دیا گیا۔ نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مریم بی بی کو وہاں اندر ان کو ملنے گئیں تو ان کو وہاں پہ پکڑ لیا اور کئی مہینے ان کو جیل میں رکھا۔ ایسی لوگوں کو سزائیں ملیں، مگر کبھی کسی نے ہمت نہیں کی، کبھی سوچا نہیں کہ اس طرح کی حرکت کریں۔ کسی کے گھر میں گھسنا اس ملک میں، ہماری تہذیب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح سے حرکتیں کرنا جو ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اللہ ان کو عقل دے، سمجھ دے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آئندہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں پھر نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ 75 سال کے بعد یہ ایسا واقعہ ہوا ہے، اس کو اب پاکستان کی انشاءاللہ تمام آئندہ کی جو وقت آ رہے ہیں اس میں ایسی چیز کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم سب لوگوں کا بڑا کردار ہے۔ 10 سال زندگی کے تو میں نے اکیلے نہیں دیے، باقی یہ خاکوانی صاحب ہیں، جبانہ صاحب ہیں، اون چودھری صاحب ہیں، کتنا وقت ہم نے دیا، کس لیے دیا تھا؟ ہم نے اس لیے دیا تھا کہ ہم ایک نئے ملک کی نئی مثال بنائیں۔ ہم نے اس لیے یہ اپنا جان نہیں دی، اپنی محنت نہیں دی، اپنا ٹائم نہیں دیا، ہر کچھ داؤ پہ لگا کے ایسی چیزیں کروانے کے لیے، اور یہ پہلے کبھی ہوا بھی نہیں۔ ہم نے ساری جو اپنی جد و جہد کی سب کے ساتھ ہم نے اپنی الیکشن میں پیسفلی کیا، کبھی بھی تشدد نہیں ہوا۔ پہلے پی ٹی آئی کے کسی جلسے میں لاکھوں لوگ آئے جلسوں میں، ایک نہیں ہوا، سینکڑوں جلسے ہوئے، مگر کبھی بھی اس طرح تو چھوڑیں آپ، کوئی تشدد کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ اس رخ پہ نکل گئی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس کو ہم سب لوگ کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیز کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو اس جگہ پہ نہیں لے کے جائیں گے کہ ان کے دماغوں میں اس طرح کی نفرتیں بھر دیں کہ وہ آخر میں ان سے یہ کام کرایا جائے۔ جہانگیر صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کہتا ہے اپنے آپ کو، تو جناح ہاؤس جلنے کی مذمت نہیں کی گئی، اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ذمہ دار ہے اور اسی نے جلوایا؟ دیکھیں یہ لوگ سارے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لے کے اندر آئے، کسی نے نہیں کہا، ان میں سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہم کسی اور کے لوگ ہیں، یہ سب پاکستان تحریک انصاف کے ہی ورکرز تھے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ اس طرح کی چیز ہوئی ہے۔ اور باقی ان کی لیڈرشپ، خان صاحب، یہ ان کا کردار ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ خان صاحب آپ جہانگیر صاحب آپ نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ کر دیں؟ یہ آج یہ موقع نہیں ہے ایسی کوئی سیاسی بات کرنے کا، یہ صرف ایک مذمت کا یہ موقع ہے کہ اس کو دیکھ کے اور انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بتائیے کہ سیاست میں جو کشیدگی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہاں تک حالات آپ پہنچے ہیں، تو آپ اس میں کوئی کردار ادا کریں گے؟ اور دوسرا
آپ بھی خان صاحب کے دوست رہے ہیں, کوئی انہیں اس موقع پہ نصیحت کریں گے کہ یہ سارے سیاسی کشیدگی سے اور حالات سے باہر نکل سکیں؟ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میری خان صاحب سے نہ صرف سیاسی وابستگی تھی, دوستی بھی تھی, مگر وہ ایک بات 2 سال پہلے ختم ہو گئی. اس کی اپنی اپنی وجوہات تھیں, مگر یہ جو چیزیں ہیں نا اس کو تو بس کنڈیم ہی ہم کر سکتے ہیں, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی لوگوں کو اس سے سبق سیکھیں گے اور اس طرح کی چیز پھر کبھی نہیں ہوگی. اچھا سر, جس تحریک انصاف میں آپ تھے وہ پرامن, اب تحریک انصاف کا جو چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے, آپ اس بات کو اس بات کے حق میں ہے کہ تحریک انصاف جو اب ہے اس پر پابندی لگنی چاہیے, اسے کالعدم قرار اور ایسا کیا ہوا کہ دیکھیں میں یہ بات جو ہے اس کے اوپر میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, مگر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر تو 100% پابندی ہونی چاہیے. اس طرح کی حرکتوں پہ پابندی ہونی چاہیے, وائلنس پہ پابندگی ہونی چاہیے, اور یہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ کیفر کردار پہ پہنچیں گے تو یہ چیز پھر کبھی پھر سے نہیں ہوگی. جہانگیر صاحب, جب عمران خان نے وزیر اعظم بنے تو سب سے پہلے پی ٹی وی نے جب ان کو دکھایا ان کا, تو سب سے پہلے کمرے میں بھی آپ کو دیکھا کہ آپ اتنے قریبی تھے, تو کیا کہیں گے, مذمت کیوں نہیں کی ابھی تک اس نے؟ سر میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میرا خان صاحب سے جو ایک کنیکشن تھا وہ کچھ عرصہ پہلے ٹوٹ گیا, اس کی اپنی وجوہات تھیں جس میں آج جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے.